تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک، اسی کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان، اسی پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اسی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلی ذات ایسی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور اسی کی اطاعت اور عبادت کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اور سب سے آخر میں امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہم سب کو اس کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. اور اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے کو اسی پر گفتگو کی تھی مختصراً. آج اللہ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قرآن کریم میں چند فائدے بیان فرمائے ہیں. ویسے تو بہت زیادہ فائدے ہیں اور قرآن کریم پورا بھرا پڑا ہے کہ نبی کی اطاعت سے کیا فائدہ ہے، لیکن چند فائدے اکٹھے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان فرمائے ہیں. ان کے بارے میں چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے فضل سے مجھے بھی اس کا یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں، جو ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ نبی کی اطاعت کریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں، تو اس پر سب سے پہلا فائدہ فرمایا کہ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے خیر ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مجموعہ مسلمانوں کے لیے اس بات میں ہے کہ وہ نبی کی بات مان لیں، بہت بہتر ہے۔ اس امت کا لقب ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کے لیے سب سے بہتر عمل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر، خیر کا لفظ اسم تفضیل کا لفظ ہے۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور اپنے زندگی کے ہر معاملے میں، عبادات میں بھی، معاملات، معاشرت، اخلاق، سیرت، رہن سہن، غمی اور خوشی، کاروبار میں، ہر چیز میں، تو یہ سب سے بہتر کام ہوگا۔ اس سے بہتر کام اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی مہر لگ جائے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہہ لیتا ہے کہ میں سب سے بہتر کام کروں گا اور مجھ سے بہتر کام کوئی نہیں ہوگا، تو وہ نبی کی اطاعت کر لے، وہ نبی کی اطاعت کرے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، سب سے بہتر کام ہے۔ یعنی لباس ہو، کھانا پینا ہو، رہن سہن ہو، ہر چیز میں۔ پہلا فائدہ تو یہ بیان فرمایا۔ دوسرا فرمایا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، استقامت عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ثابت قدمی مل جائے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی کئی جگہ صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر قائم رہ گئے اس کے اوپر، تو ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں، پھر اس پر قائم رہیں، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ پیغام لے کر کہ اللہ خوف علیہم، کہ تم پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غمگین ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے اوپر، یعنی تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی،
اور تمہیں قیامت کے دن وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، اور جو تم مانگو گے وہ سب کچھ ملے گا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غفور ہیں اور مہربان ہیں ان کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، آپ ایسے ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے تھے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے یہ آیت ہے فاستقم کما امرت، آپ اس طرح ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی استقامت اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر سی نصیحت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہے، استقامت اختیار کر لے۔ تو ثابت قدم رہنا، استقامت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں جو شخص سنت کی اتباع کرے گا وہ انشاءاللہ دین پر ثابت قدم رہے گا، وہ بھٹکے گا نہیں، وہ بہکے گا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان پر خاتمہ اس کو ملے گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین دعا عافیت کی دعا ہے، اور سب سے افضل ترین دعا حسن خاتمہ کی دعا ہے۔ یعنی اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور دوسرا میں آپ سے بہترین خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ تو گویا کہ سنت کی اتباع کرنے سے انسان کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دین میں ثابت قدمی حاصل ہو جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں کسی اور مقصد، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ اطاعت رسول سے ثابت قدمی ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اللہ کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارے گا، ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اجر عظیم قرآن کریم کی اصطلاح میں جنت الفردوس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع سے ہمیں جنت الفردوس عطا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہے؟ جس سے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی آیت آپ کے سامنے کہ انسان کو سب سے بڑی کامیابی ہے ہی یہی کہ انسان کو جنت مل جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی وہ بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی، اس کو فوز عظیم مل گیا۔ اور فوز العظیم کیا ہے؟ جنت کا مل جانا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ قرآن کریم میں کئی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
جس کو جنت مل گئی اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کو اجر عظیم ملتی ہے۔ اجر عظیم کا معنی جنت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کو فوز عظیم ملتی ہے، سب سے بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ آدمی لباس وہ پہنے جو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، کھانا اس طریقے سے کھا لیں جو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، اپنی شادی اور بیاہ اس طریقے سے کر لیں جس طرح اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اپنے معاملات، کاروبار، اپنے معاشرت اس طریقے سے اپنا لیں جس سے اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اس سے ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ چوتھا فائدہ، قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو شخص اللہ کے رسول کی بات مان کر چلے گا، اللہ کی اطاعت کر کے چلے گا، تو فرمایا ان کو ہم صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیں گے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ پورے دین کا مقصد اور خلاصہ ہے، پورے دین کا مقصد اور خلاصہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یعنی پوری سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع میں اللہ کی حمد و ثناء اور بڑائی ہے، اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے، یعنی دعا والی سورت، سورۃ المسئلہ یعنی دعا مانگنے کی والی صورت، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور یہ ہدایت کا راستہ ایسا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام بھی اس کو مانگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، فرض میں بھی، واجب میں بھی، سنت میں بھی، مستحبات، نوافل وغیرہ میں بھی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو امام پڑھتا ہے کیونکہ ہم اس کے مقتدی ہوتے ہیں۔ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا امام ہو تو امام کا پڑھنا اس کے لیے پڑھنا ہے، جیسے امام کا خطبہ مقتدیوں کے لیے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کا فرض ہے لیکن پڑھتا امام ہے، مقتدی سنتے ہیں، باقی لوگ سنتے ہیں، باقی لوگ خطبہ نہیں پڑھتے، لیکن ان کا سننا اور امام کا پڑھنا یہ برابر ہے۔ امام پڑھتا جائے گا اس کو خطبہ پڑھنے کا ثواب ہوگا، اور جتنے مقتدی سن لیں گے ان کا بھی خطبہ ادا ہو جائے گا، ان کا پڑھنا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے جب امام نماز پڑھاتا ہے تو امام فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی سنتے ہیں، تو ان کا سننا اور امام کا پڑھنا ہی برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا امام ہو تو امام کا پڑھنا وہ مقتدی کے لیے پڑھنا ہے، ایسی صورت بھی امام پڑھتا ہے، مقتدی سنتے ہیں۔ تو بہرحال تو ہدایت اتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں جو شخص میرے نبی کے راستے پر چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اس کو صراط مستقیم عطا فرماؤں گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے
پانچویں فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اس امت میں سب سے افضل ترین طبقے یہی چار ہیں۔ انبیاء سے بہترین تو کوئی طبقہ نہیں، انبیاء تو ساری امتوں میں سب سے افضل ہیں، اور پھر ہمارے نبی سب سے افضل ہے ماشاءاللہ۔ تو انبیاء تو سب سے افضل جماعت ہے۔ دوسرے نمبر پر صدیقین، صدیقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے سب سے اول انبیاء علیہ السلام کی بات مانی، انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ ہر امت میں صدیقین کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جنہوں نے سب سے شروع میں ایمان لائے، جب سب مخالف تھے اس وقت نبی کی بات کی تصدیق کی۔ اور پھر شہداء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے صرف اپنی عام خواہشات کو قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے لیے پیش کر دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ کی دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کو جان اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دے۔ وہ شہداء کی اور جنت کا شارٹ کٹ راستہ جنت میں جانے کا وہ شہادت کا راستہ ہے، بڑی قربانی ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کسی کی محبت میں ہر وقت اپنی زندگی گزارتے ہیں، اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے، صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے، اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس سے بہتر کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بہترین دوست ہیں جس کو ان کی رفاقت مل جائے، ان کے ساتھ حشر مل جائے، اس سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں۔ تو یہ کس سے ملتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ والوں کی صحبت یا اللہ والوں کے ساتھ حشر ہونا، جمع ہونا، یہ ایسی بڑی نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی جب دعا فرماتے تھے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس دعا پر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر ہوئی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، قیامت کے دن انسان کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، یعنی اس شخص کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے اس سے محبت ہوگی۔ اور ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے محبت ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کو کہ انسان کا خاتمہ جو ہے انسان کا قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حشر فرما دیں، صدیقین اور صلحاء اور شہداء کے ساتھ حشر فرما دیں۔ لیکن یہ ملتا کس بات سے؟ ایک چھوٹی سی بات سے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے پر گزاریں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ سوچیں، آج ہم عاشق رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارے لباس کیسے ہیں، ہماری شکل و صورت کیسی ہے، ہماری غمی اور ہماری خوشی کیسی ہے، ہم کس راستے پر چلتے ہیں، اور غیروں کے طریقے پر چلنے پر ہمیں ملے گا کیا، یہ تو بتائیں۔
ہم اپنے بال انگریزی ایسے بناتے ہیں کہ انگریز بھی شاید شرما جائیں، انگریز کو شاید اتنے فیشن نہ ہیں جتنے مسلمانوں کو آتے ہیں۔ ہماری داڑھیوں کے فیشن بن گئے، یعنی ہم نے گویا کہ مذاق بنا دیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو ایسی تھی جس سے سینہ بھر جاتا تھا، پورا سینہ چھپ جاتا تھا۔ ہم اس کی محبت کی بات کرتے ہیں اور داڑھی شیو کرتے ہیں۔ زندگی گزر گئی 30 سال 40 سال 50 سال، شرم بھی نہ آئی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا دل دکھاتے ہیں، کتنا دل دکھاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بہت نیک آدمی تھا، بذہنی یعنی اور اعمال میں تو بہت اچھا تھا، لیکن داڑھی مڑواتا تھا۔ اس کو شیطان نے غلط ذہن میں بات ڈالی ہوئی تھی، وہ کہتا تھا جی میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، بھلے میں داڑھی کاٹتا ہوں لیکن کسی کا دل، جیسے لوگ اپنے لیے مختلف دین بنا لیتے نا، ہر شخص نے اپنے لیے دین بنا رہے ہیں کہ یہ چیز میں کروں گا، کسی ایک شعبے کو اپنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے ایک اللہ والے سے اسی طرح بات ہوئی تو اللہ والے نے ان سے کہا کہ خدا کے بندے، تو جو کام کر رہا ہے اس سے امام الانبیاء کا دل دکھا رہا ہے۔ جس شکل کو تو بنا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن اس کو دیکھنا برداشت نہیں فرمائیں گے۔ جب حوض کوثر پہ حاضر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شکل کو نہیں دیکھیں گے۔ جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی داڑھی مونڈنے والے کافر کو نہیں دیکھا اور چہرہ پھیر لیا، ایک دفعہ 2 سفیر آئے تھے، داڑھی مونڈے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا تھا، تو کسی مومن کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا اور وہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو کیا امید ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے؟ حضرت مولانا یوسف علی دھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے داڑھی کے شرعی حکم پر، شرعی حیثیت پر کتاب لکھی ہے اور اس میں فرمایا کہ داڑھی کاٹنے والے، ایک مجھ سے کم کاٹنے والے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ اور فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ وہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو، شب قدر میں ہو اور ملتزم سے چمٹا ہوا ہو، رمضان مبارک کا مہینہ ہو، دعائیں کر رہا ہو، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس پر وہاں بھی وبال نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آپ بتائیں، خود اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز بنا دیا ہے مردوں کے لیے، یہ داڑھی بنائی ہے، عورتوں کے چہروں پر کیوں نہیں ہے داڑھی؟ وہ خالق اور مالک جس نے مردوں کے چہروں پر داڑھی بنا دی، کیا وہ عورتوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن نہیں، ہم نے اس امتیاز کو مٹا دیا ہے۔ ہم مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی عورتوں کی طرح داڑھی کاٹیں گے، صاف کریں گے تاکہ عورتوں کی طرح محسوس ہو۔ یہ مشابہت نہیں تو کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص فرشتے آسمان میں مقرر کیے ہیں جن کی تسبیح یہی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیح مقرر فرمائی ہے، ان کے فرشتوں کے مختلف کام ذمے میں مقرر ہیں، اور وہ یہ تسبیح فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی کے بالوں سے، اور جس نے عورتوں کو زینت بخشی ہے سر کی مینڈیوں سے۔ سر کی مینڈیوں سے عورتوں کو زینت بخشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنے سر کے بال پورے رکھیں، بال نہ کاٹیں۔ بچیوں کے بال بھی بغیر ضرورت کے کاٹنا جائز نہیں ہے، چھوٹی بچیوں کے بال والدین کاٹیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ہاں، ضرورت کے لیے بچیوں کے بال کاٹنے کی گنجائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی کے بالوں سے اور عورتوں کو زینت بخشی ہے سر کے بالوں سے، مینڈیوں سے۔ اور آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ عورتیں فیشن کر رہی ہیں، مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں، بال کاٹ رہی ہیں، اور مرد تو عورتوں کی مشابہت بہت پرانا کر رہے ہیں۔
تو میرے عزیز بھائیو، جن طریقوں کو ہم اپناتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں سوچیں اس پر کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور یہ قرآن و سنت کے احکام میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہو اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔